بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صلوات حضرت محترم 1447 ہجری کا آج تیسرا روزہ، یہ رمضان کا تیسرا روز، اس اعتبار سے اس درس میں سلسلہ کلام کے اعتبار سے میرا آج یہاں آخری خدمت یہ درس، اور کل سے انشاءاللہ تعالی تقی مہدوی صاحب خدمت فرمائیں گے، اور پھر 16 رمضان سے 20 رمضان تک ڈاکٹر مولانا شیخ علیم صاحب خدمت فرمائیں گے۔ جس آیت قرآنی کو سرنامہ کلام قرار دیا، یہ آیت قرآنی سورہ مبارکہ البقرہ کی 185 آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، کہ پروردگار عالم جس میں قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ کتنا عجیب جملہ استعمال ہوا، ھدی للمسلمین استعمال نہیں ہوا، ھدی للناس استعمال ہوا، یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس پہ اگر غیر مسلم بھی عمل کر لے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ ھدی للناس وبینات، اس کے اندر کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ثبوت ہے، من الہدی والفرقان، ہدایت کے لیے ہے، اور یہ فرق ڈالنے والی ہے۔ فرق ڈالنے سے مراد یہ کتاب بتا دیتی ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ دیکھیے، دو افراد گفتگو کر رہے ہوں، اس میں دونوں پڑھے لکھے ہوں یا دونوں پڑھے لکھے نہ ہوں۔ اچھا، یہاں ایک ٹرم کا اور میں واضح کر دوں، کبھی کبھار لوگ اس ٹرم کو برا مان جاتے ہیں، وہ برا ماننا چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے۔ کبھی کبھار لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں جاہل، آپ تو جاہل ہیں، تم تو جاہل ہو۔ اچھا، یہی جملہ بہت سے لوگ انگلش میں کہہ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہیں برا بھی نہیں لگتا۔ یعنی یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہے ہماری زندگی میں۔ I don't know، مجھے نہیں پتا۔ اگر اس کو عربی میں کہا جائے تو کہا جائے گا جہلت عن هذا المسئلہ، میں جاہل ہوں اس مسئلے سے۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، یہ کہتے ہیں کیا تم اس مسئلے سے جاہل ہو، سامنے والے کو برا لگ جائے گا، حالانکہ انگلش میں کہہ رہا ہے I don't know، میں نہیں جانتا۔ عربی میں کہا جائے تو معنی یہ نکلے گا کہ میں جاہل ہوں۔ جہالہ معنی ہوتا ہے نہ جاننا، عربی میں نہ جاننا، ٹھیک ہے؟ تو جاہل بالمسئلہ، میں اس مسئلے سے جاہل ہوں، مجھے اس مسئلے کے بارے میں نہیں پتا۔ تو عربی ٹرم تھوڑی سی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فرق ڈالنے والی کتاب ہے حق و باطل کے درمیان۔ جب دو افراد گفتگو کر رہے ہوں تو آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا لیں گے کہ کون پڑھا لکھا ہے کون پڑھا لکھا نہیں ہے، یا یہ بھی اندازہ لگا لیں گے کس پر علم نے اثر کیا ہے کس پر علم نے اثر نہیں کیا۔ دیکھیں، دونوں پڑھے لکھے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے دونوں کی جب گفتگو سنی تو کہا بھئی یہ جاہل لگ رہا ہے، یہ پڑھا لکھا لگ رہا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، دونوں ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا، ایک تو تھوڑا بہت لگ رہا تھا، ایک تو بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ تو یہ کہا جائے گا کہ علم نے اثر نہیں کیا۔ علم جب اثر کرتا ہے تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب علم اور عقل بڑھنے لگتا ہے تو کلام یا گفتگو کم ہو جاتی ہے، یہ فہم بڑھنے لگتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عقل مند شخص بقول نہج البلاغہ بولنے سے زیادہ سننے پر اکتفا کرتا ہے، یعنی عقل مند شخص زیادہ بولتا نہیں ہے،
اور بیوقوف زیادہ خاموش نہیں رہتا. یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھی کہ جب فہم بڑھنے لگے گا، عقل بڑھنے لگے گی تو کلام خود بخود کم ہو جاتا ہے. تو پہلا مرحلہ تو یہ. اچھا، میں نے بیٹھتے یہ سوچا کہ کل بھی سوچا تھا کہ وہ اس حدیث کو بیان کر دیا جائے، لیکن کل بہرحال اس گفتگو کی طرف نکل گئے اور یہ حدیث کل بھی رہ گئی. یہاں جتنے جوان میرے برادران آ رہے ہیں اور تمام بزرگ آ رہے ہیں، یہ صرف ہو سکتا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر آنا ہے کہ رمضان ہے، دین حاصل ہونا چاہیے، دین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ثواب ہے. اور خود یہاں آ کر مومن کی زیارت کرتا ہے، یہ دوسرا ثواب ہے. اور پھر چونکہ یہ مدرسہ بھی اہل بیت کے درسگاہ کے نام سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ کس چیز کا ثواب ہے؟ یہاں اصول کافی میں ایک باب کا نام ہے علم، باب العلم. اس میں ہر باب الگ الگ ہے، باپ نہیں باب. کہیں گھر جا کے ہر باپ الگ الگ ہے، باب یعنی ہر چیپٹر الگ الگ ہے. تو علم کا باب الگ ہے. اس میں اس باب میں فضیلت حصول علم لکھا ہے کہ علم کا حاصل کرنا کتنا ثواب ہے. پھر ایک باب یہ ہے کہ علم کا دینا کتنا ثواب ہے. تو جہاں علم کے باب میں بات آئی ہے، علم حاصل کرنے کی فضیلت میں جہاں بات آئی ہے، اس باب میں حدیث اتنی اعلیٰ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص، تاکہ یہ جتنے افراد مدرسے آ رہے ہیں اور کل کو کوئی ان سے پوچھ رہے آپ کو کیا ملتا ہے وہاں جانے سے یا کیا حاصل ہو گیا آپ کو، آپ کہیں گے بھائی دین کی کچھ باتیں نہیں پتہ تھیں، وہ رمضان میں پتہ چل گئی. ہم شیعہ تو تھے لیکن ہمیں پتہ تو چلے ہم شیعہ کیوں ہیں، اور قرآن پروردگار عالم نے نازل کیا، اس قرآن میں کیا کیا ہے، کیوں کیوں نازل کیا پروردگار عالم نے، کس طرح نازل کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے. اور پھر ہمیں اپنے مسائل کا علم ہونا چاہیے، نجاست طہارت کا علم ہونا چاہیے، وضو غسل کا علم ہونا چاہیے، کب قرآن پڑھ سکتے ہیں کب نہیں پڑھ سکتے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اخلاقیات ہماری صحیح ہونی چاہیے، عقائد ہمارے درست رہنے چاہیے، تاکہ ہم مکمل اپنے اعتبار سے کوشش کر کے کسی طرح اس مقام تک پہنچ جائے کہ علی کا بیٹا ہمیں اپنے ساتھ ملا لے، ہے نا، علی کا واقعی بیٹا اپنے ساتھ ملا لے. وہ حدیث کیا ہے؟ بہت اعلیٰ ہے. کسی علمی مذاکرے، اگر میں اس کو اور آسان کروں، کسی علمی مجلس میں گھنٹے بھر بیٹھنا 70,000 شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی آپ جو یہاں مدرسے میں درس میں آ رہے ہیں کہ مجلس میں جا رہے ہیں تو 70,000 شہیدوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے کسی علمی بحث و مباحثے مذاکرے میں بیٹھنا. اچھا آپ کہیں گے آغا صاحب یہ تو آپ نے حدیث بیان کر دی 70,000، ایک کا پتہ چلے گا تو 70,000 پہ حیرت ہوگی نا. ایک کا ہی نہیں پتا کہ ایک کا کتنا ثواب ہے، جب ایک کا ثواب پتہ چلے گا کہ ایک جنازے میں شرکت کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ 70,000 جنازوں کا کتنا بڑا ثواب ملے گا، ایک جنازے میں شرکت کرنے کا کتنا ثواب ہے. دیکھیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس ثواب کو بیان کیا. اجلا دستغوی شیرازی نے بھی مختلف کتابوں میں ثواب کو بیان کیا، اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے منازل الاخرہ جس کتاب کا وہ ترجمہ اس طرح ہوا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس میں بھی یہ ثواب بیان ہوا. جب آپ کسی ایک جنازے میں شرکت کرتے ہیں، امام سے پوچھا مولا شرکت کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. کبھی کبھار آپ اتنے مجبور ہوتے ہیں کسی جنازے میں پہنچتے ہیں، کچھ دیر وہاں ٹھہرتے ہیں اور اس کے پسماندگان کے، اس کے متعلقین، اس کی آل اولاد سے ملتے ہیں، اس کو پرسہ دیتے ہیں، کچھ دیر اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، اور مجبوری کی بنا پر وہاں سے آپ کو چل دینا پڑتا ہے. کبھی کبھار غسل ہو رہا ہوتا ہے، غسل مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کو چل دینا پڑتا ہے کہ مجھے اصل میں
نہیں نہیں جاب ہے, چھٹی ملی نہیں ہے, بس مجھے اجازت دیجیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ کے نکلنا پڑتا ہے. کبھی کوئی اس طرح پہنچتا ہے کہ وہ جنازے میں شرکت کر پا رہا ہے, نماز جنازہ نہیں ملی اس کی, یعنی تشییع جنازہ, جنازہ جب چلنے لگے گا, جنازے کو لے جایا جائے گا تب شرکت کرے گا. ایک ایسے وقت پہنچ رہا ہے کہ بس میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز میں شرکت ہو گئی اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ ایک کسی کام میں, ایک جنازے کے کسی کام میں شرکت کرنے کے بعد 70,000 ملائکہ اس دن سے لے کر حشر تک اس کے لیے استغفار کے لیے معمور کر دی جائیں گے. اب اندازہ کریں 70,000 ملائکہ, یہ ایک جنازے کا ثواب تھا. اب آپ اندازہ لگائیے جو یہ کہا گیا کسی علمی مذاکرے میں بیٹھنا 70,000 شہیدوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے علمی مذاکرے میں بیٹھنا. کتنا ثواب ملتا ہوگا جب آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں. نہیں, ایک ثواب اپنی جگہ ہے کہ آپ اس مقام پر جا رہے ہیں کہ جناب شہزادی کونین آتی ہیں, ملائکہ آتے ہیں, ائمہ آتے ہیں, اپنی جگہ ہے. لیکن یہ احادیث بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے تو رکھی ہیں تاکہ اس بہانے, اس شوق و لالچ میں ہم مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں. اور یہ جتنے جوان بیٹھے کم از کم آپ ان لوگوں کو جو ہمارے یہاں مجلس کا رواج ہو گیا, کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. اب کیا کہنا چاہیے کہ آوے کا آوا بگڑ گیا ہے. کہیں بھی جائیے جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں وہی بیٹھتے ہیں, اس کے علاوہ جو نہیں بیٹھنے والی جنٹری ہے وہ اندر قدم نہیں رکھے گی, ایسا لگتا ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ جنٹری ہے جو اس امام مظلوم پر ماتم کر رہی ہے کہ جو حالت اسیری میں خطبہ ہی دے رہا تھا دربار میں. یعنی جس کا آپ ماتم کرنے اندر آئیں گے تو کس چیز پہ کرنے آ رہے ہیں, اسے کھڑا رکھا گیا اور وہ کیا کر رہا تھا, وہ خطاب ہی تو کر رہا تھا, اور آپ کو خطاب ہی تو پسند نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہے, خطاب پسند نہیں ہے, ہم بعد میں آئیں گے. اور اس کے بعد آنے والی جنٹی وہ تو بالکل الگ ہے. یعنی ایک جنٹی ہے بیچاری جو سوسخانی سے لے کر مجلس, اور مجلس کے بعد وہ چل دیتی ہے. اچھا, ایک عجیب بہانہ مل گیا ہے اس جنٹی کو جو صرف ماتم کرنے آ رہی ہے, تو یہ کون سا ماتم کے لیے رک رہے ہیں. اچھا, ان کی تو ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہے, پوچھ لیجئے, ہو سکتا ہے ان کی مجبوری ہے, لیکن آپ لوگ تو جس وقت خطاب ہو رہا تھا بھاری تو کھڑے ہوئے تھے, آپ کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی. اور دراصل دین کیا, دیکھیں ماتم اپنی جگہ حیثیت رکھتا ہے اور رکھتا رہے گا. یعنی ذیشان حیدر جوادی کا وہ شعر جو میں بار بار پڑھتا ہوں ہمیشہ یاد رہتا ہے, نشان سجدہ کے ساتھ یاروں نشان ماتم بھی ہے ضروری, جس پر یہ نشانہ ہوگا محشر میں وہ مال جعلی ہوگا. یہ ذیشان حیدر جوادی نے کہا. تو ماتم اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اس ماتم سے پہلے جو باقاعدہ گراؤنڈ بنتا ہے, زمین سازگار کی جاتی ہے. میرے یہاں بزرگان بیٹھے ہیں, مجلس پڑھنے والا مصائب اپنی جگہ پڑھتا ہے اور لوگ آنسو بہا کر ثواب حاصل کرتے ہیں اور اپنا نام اس فہرست میں لکھواتے ہیں, جو فہرست جنت میں جانے والوں کے لیے یہ شہزادی کونین جن کو جنت میں لے کے جائیں گی, شفاعت کرائیں گی, اس فہرست میں نام لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسائل تو بہت بعد میں ہوتے ہیں. اول ذاکر کون ہوتا ہے؟ سوز پڑھنے والا, سلام پڑھنے والا. اصل میں تو وہ گراؤنڈ بنا کے دیتا ہے, وہ دل نرم کر کے دیتا ہے. تب یہاں ذاکر آ کے بیٹھ کے فضائل اہل بیت سنا کے اس کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے, پھر مصائب اہل بیت دوبارہ پڑھتا ہے, تو اس کا بھی مقام اپنی جگہ ہے. تو یہ تو پتہ چلے جن اہل بیت معصومین علیہ السلام پر ہمیں آنسو بہانا ہے, وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام, ان اہل بیت معصومین علیہ السلام پر یہ روش کیوں اختیار کی گئی. یعنی آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کریں, یزید کے امام حسین سے اور امام حسین کو یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ سب سے پہلے تو یہ سوال ہیں, جتنے میرے برادران بیٹھے ہوئے ہیں, بچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو اپنے ذہن میں سوال پیدا کر رہے ہیں نا محرم سے پہلے, یزید کے امام حسین سے اور امام حسین کو یزید سے کیا مسئلہ تھا؟ دونوں کے مسئلے تھے. وہ دین شیطان کو پہنچانا چاہتا تھا یزید,
اور امام حسین دین رحمان کو بچانا چاہتے تھے. یہ فرق تھا. اور امام حسین نے کہہ دیا تھا، امام حسین نے ایک مقام پر کہہ دیا تھا، مجھے ذاتی طور سے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی میرا لینا دینا نہیں ہے تمہیں ذاتی طور سے، چونکہ تم خدا کے دین میں تبدیلی کر رہے ہو، اس وجہ سے میں تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہوں. میں اپنے نانا کی شریعت اور خدا کے دین میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا. اصل مسئلہ یہ تھا. یہ کون بتائے گا؟ ماتم کے اشعار میں کیا یہ ڈیٹیل آ سکتی ہے؟ آپ کہیں قبلہ نہیں، اس میں تو نہیں آ سکتی، اس میں تو مصائب ہوں گے. تو کہاں پتہ چلے گی؟ آپ کہیں تو ممبر سے عالم دین بتائے گا نا کہ مسائل کیا تھے، کیا معاملات تھے، امام حسین کو کیوں کر کربلا جانا پڑا، کربلا کے بعد کے حالات کیا تھے، اور کیا کچھ کربلا کے بعد ہوا. تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں اس وقت ہی ہوں گی کہ جب خطیب ممبر پہ آ کے وہ تاریخ ساری بتائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بعد وقت لانی ہو گئی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی یہ کتاب قرآن کریم فرقان حمید. اور آج جو جتنے روزدار مومنین ہیں جنہوں نے یہ دعا پڑھی، پروردگار عالم سے کیا مانگا؟ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ. دیکھیں جب بھی اللہم ارزقنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہمیشہ اور کبھی بھی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ پروردگار عالم سے رزق مانگ رہے ہیں. اس کی دلیل میرے بزرگان بیٹھے ہیں، اس کی دلیل خطیب اعلیٰ رشید ترابی صاحب کی غالباً وہ تقریر موجود ہے رزق کے اوپر، جو انہوں نے کہا تھا کہ کان کا رزق یہ ہے کہ بہتر چیز سنی جائے، زبان کا رزق یہ ہے کہ بہتر باتیں بولی جائیں، اور ذہن کا رزق یہ ہے کہ اچھا سوچا جائے، دل کا رزق یہ ہے کہ اچھی چاہت ہو. دیکھیں یہ بھی تو رزق کہہ رہے ہیں. اس سے مراد کیا؟ کھانے کی چیز تھی، ذہن میں کوئی کھانے کی چیز تھی، کان میں کھانے کی چیز تھی، زبان میں کھانے کی چیز تھی، دل میں کھانے کی چیز تھی؟ نہیں. رزق سے مراد کیا ہے؟ جس چیز کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اسی چیز کے لیے اسے استعمال کیا جائے. تو اللہ نے ہمارے نفس کو کیسا بنایا؟ پاک و پاکیزہ بنایا تھا. دیکھیں نفس جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہمارا نفس، ہمارا قلب پاک و پاکیزہ تھا. یہ گندا کیسے ہوا؟ نفس گندا ہوا گناہوں کی آلودگی سے، آہستہ آہستہ گندا ہوتا چلا گیا. اور پھر اس نفس کو جانے میں بہرحال مرنے کی مجلس کے بہت سارے معاملات ہیں. پھر جانے میں جب پریشانی ہوتی ہے، روح کے نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جن کا نفس پاک ہوتا ہے تو وہ موت کا انتظار کرتے ہیں، اور جن کا نفس نجس ہوتا ہے یا گندا رہ جاتا ہے وہ موت سے کراہیت کرتے ہیں. یاد رکھیے گا موت سے محبت پیدا کب ہوگی؟ جب نفس پاک ہوگا، اکاؤنٹ کلیئر ہوگا. بھئی آڈٹ کرنے والے اگر آ رہے ہوں کسی فرم میں، آڈیٹر بھی بیٹھے ہیں، آڈٹ کرنے والے آ رہے ہوں، تو جہاں گڑبڑ ہوگی نا وہ آڈیٹر کے لیے بہت چیزوں کا انتظام کریں گے. سر یہ بھی کھا لیجئے، سر یہ بھی کھا لیجئے، یہ بھی، کیونکہ وہ بہت کچھ کھا چکے ہیں تو چھپانا ہے تو ان کو کھلایا جا رہا ہے. سر یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں، یہ بھی کھا لیں. لیکن پروردگار عالم کے آڈٹ کرنے والے صرف اسی کے وفادار ہیں. تو یاد رکھیں کہ جو اپنا خود آڈٹ کرتا رہتا ہے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی، اور جو اپنا آڈٹ کرتا ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں آتا. میں نے یہ لفظ آڈٹ استعمال کر لیا. یہ جو کہا گیا نا رزق، یہ جو میں نے آڈٹ کا ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے. امام کی حدیث ہے، وہ ہمارا شیعی نہیں ہے، شیعہ ہی نہیں ہے. ایک تو نماز شب کے لیے کہا، وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو نماز شب نہیں پڑھتا. ایک مجتہد تو کہہ رہے ہیں میں اس طالب علم کو طالب علم ہی نہیں مانتا جو نماز شب نہیں پڑھتا. عالم ہونا تو بہت دور کی بات، نماز شب نہیں پڑھتا، طالب علم نہیں مانتا میں اس کو. امام کہہ رہے ہیں میں اس کے شیعہ ہی نہیں مانتا جو نماز شب نہیں پڑھتا.
اور امام کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہی کیسے ہو سکتا ہے جو سوتے وقت محاسبہ نفسی نہ کرے. محاسبہ نفسی بچوں جوانوں کو آسان کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت بستر پہ سے اتنا کہتے ہیں پروردگارہ آج جتنے مجھ سے گناہ ہوئے تجھے حسین کا واسطہ مجھے میرے گناہ معاف کر دے, اور جتنی نیکیاں کی ہیں پروردگارہ تجھے حضرت سیدہ کا واسطہ میری نیکیوں پر بہترین اجر دے دے, میں گناہگار خطا کار ہوں. اس کو کہتے ہیں محاسبہ نفسی. کتنا سا جملہ تھا, زبان اعلانی تھی, اور امام نے کہا اگر کوئی یہ نہیں کرتا رات کو سوتے ہوئے ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اس کو کہتے ہیں آڈٹ. دیکھیں یہ ہے آڈٹ, ہر روز آڈٹ ہو رہا ہے رات کو سوتے وقت. اب اگر وقت موت آ گیا تو انسان اپنے ان کلمات کی بابت اپنی روح کو آسانی سے نکلوا سکے گا, اور اگر یہ الفاظ نہیں ادا کیے وہ گندگی نجاست لگی رہ گئی, صفائی کی نہیں آپ نے سوتے وقت. اب جب گندگی اور نجاست ہے تو وہ نکلے گی کیسے؟ دیکھیں پورا مہینہ جو ہے وہ تقوی کا مہینہ ہے نا, نفس کی پاکیزگی کا مہینہ ہے. اکثر مرنے کی مجالس میں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا پلانٹ, ایسا پودا ہو جو بوتل میں رکھا ہے تو پانی میں, اور آپ شوقین ہو اس پودے کے صفائی کے, پودوں کے لگانے کے, اچھے اچھے پودوں کے آپ شوقین ہو, آپ روزانہ آتے ہوں گے, اس پودے کو نکالا, صاف کیا, بوتل کو صاف کیا, نیا پانی بھرا ڈال دیا. اب پودا روزانہ بڑھ رہا ہے, روزانہ صاف کر رہے ہیں, پودا آسانی سے نکلے گا یا مشکل سے؟ آپ کے آسانی سے نکلے گا, روزانہ صفائی ہو رہی ہے. یہی پودا اگر ایک ہفتے بعد نکالیں آسانی سے نکلے گا, یعنی بنسبت روزانہ کے ایک ہفتے بعد نکالیں مشکل سے نکلے گا یا آسانی سے؟ آپ کے تھوڑی سی مشکل ہوگی. اگر یہی پودا بوتل سے ایک مہینے بعد صفائی کے لیے نکالیں تو کیسا نکلے گا؟ آپ کے تھوڑی اور سختی ہوگی. اگر یہی پودا ایک سال بعد بوتل کے اندر سے نکالیں صفائی کے لیے کا, پھر تو جب نکالیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں ٹہنیاں ٹوٹیں, کہیں پتے ٹوٹیں, کہیں آدھا ٹوٹ کے اندر رہ جائے, سختی سے کھینچا جائے گا. پر انسان کی روح کی مثال ایسی ہی ہے, اگر روزانہ صفائی نہیں کرو گے اور وقت موت آ گیا تو وہ کھینچ کر نکال رہا ہوگا, اور اگر صفائی کر لو گے ایسے نکل جائے گی جیسے صابن سے بال نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو یہاں کیا مانگا روزدار نے؟ اللہم ارزقنی فیہ ذہن و تنبیہ. پروردگارا خدایا آج کے دن مجھے حافظ اور آگاہی عطا فرما. بہت ساری دعائیں ایسی ہیں, ظہر کے بعد کی دعا آپ اٹھا لیں, مغرب کے بعد کی دعا اٹھا لیں, اس میں بصیرت کی دعا ہے جو امام آخر کی ایک دعا ہے, اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ و صدق النیہ و عرفان الحرمہ. اس میں بھی یہی ہے, پروردگارہ مجھے دین میں بصیرت عطا کر دے. دین میں بصیرت ہونا بہت دور کی بات ہے, بہت اہم بات ہے دین میں بصیرت, ورنہ آپ کو دین کے نام پہ کوئی کہیں بھی لے جائے گا. بصیرت ہوگی تو آپ سوچیں گے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے. اور اس کے بعد کیا مانگا؟ وَبَعِدْنِي فِيهِ مِنَ الصَّفَا. مجھے آج کے دن حماقت اور چاپلوسی سے محفوظ فرما. یعنی آج کے دن یہ دعائی مانگنے, پروردگارہ میرے اندر سے اس عنصر کو دور کر دے جو حماقت پر مشتمل ہوتا ہے یا ہم سے حماقتیں کروا دیتا ہے. کہتے ہیں نا عجیب حماقت والی بات ہے, حماقت والی حرکت کی ہے آپ نے. تو اگر اچھا یہ ساری چیزیں پہلے دن کی دعا سے بہت کنیکٹڈ ہیں. غفلت غفلت غفلت, جہاں غفلت ہوگی وہیں یہ ساری چیزیں ہوں گی, جہاں غفلت نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. حماقت بھی نہیں ہوگی, چاپلوسی بھی نہیں ہوگی, ہوشیار بھی رہیں گے آپ. اور اس کے بعد لکھا ہے وَجْعَلْ لِي نَصِيبًا. عربی میں نصیب کہتے ہیں حصے کو, لیکن اردو میں بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا, ہے نا. عربی میں نصیب کہتے ہیں حصے کو. وَجْعَلْ لِي نَصِيبًا. اور پروردگارہ میرے لیے قرار دے حصہ. کہاں سے؟ من کل خیر, ہر خیر سے میرا حصہ قرار دے دے. اب جسم کے لیے خیر سے حصہ قرار دے, روح کے لیے خیر سے حصہ قرار دے, عبادت کے لیے خیر سے حصہ قرار دے. دیکھیں دعاؤں میں, اور یہ دعاؤں کے پڑھنے کی تھوڑی سی عادت ڈالیں, اسے پڑھنے تک نہیں, کبھی اس کا کہیں ترجمے کی بھی تگدو کریں.
اب تو مشکل ہے ہی نہیں، آپ گوگل شوگل پہ سرچ کریں تو ترجمہ مل ہی جاتا ہے کہ آیا میں جو یہ دعا پڑھ رہا ہوں تو اس دعا کے میں مانگ کیا رہا ہوں پروردگار عالم سے، کچھ پتہ ہے کیا مانگ رہا ہوں؟ حالانکہ گو کہ پروردگار عالم آپ کے دل کے حال سے واقف ہے، اللہ بذات الصدور، پروردگار عالم سننے والا ہے، لیکن پھر وہی رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعا اور بندے کے الٹے الفاظ۔ میں نے یہاں پڑھا تھا کہ حضرت رسول خدا نے ایک شخص کو یا امام نے ایک شخص کو دعا بتائی کہ یہ کہا کریں کہ یا اللہ انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ۔ گھر پہنچتے پہنچتے الٹا ہو گیا، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اور یہ دعا مانگتے رہے، دعائیں قبول بھی ہوتی رہیں۔ ایک دوسرے دوست نے انہیں دعا کرتے ہوئے دیکھا، یا اللہ انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ مولا نے سکھایا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا میں مولا سے پوچھ کے آیا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ سکھایا مولا نے مجھے۔ کہا مولا نے یہ نہیں کہا ہوگا، کچھ اور کہا ہوگا، تم غلط کہہ رہے ہو۔ نہیں، مولا نے کہا تھا انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ جب پہنچے معصوم کی بارگاہ میں، کہا سنیے گا یہ کیا دعا پڑھتا ہے؟ کہا وہ جو آپ نے سکھائی ہے۔ اچھا بتا ہم نے کیا سکھائی ہے؟ انت عبدی وانا ربک، کہا انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن دعائیں کیوں قبول ہو رہی تھی؟ پروردگار عالم دل کے حال سے واقف تھا، اس وجہ سے قبول ہو رہی تھی دعا، کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا پروردگارہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اور واقعی اب جو اس چاشنی کو محسوس کرنا چاہتا ہے وہ علی کے مقام کو علی کے مقام پر ہی رکھے تو چاشنی محسوس ہوگی۔ مولا علی یہی تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پروردگارہ میری عزت کے لیے، علی کہہ رہا ہے میری عزت، بہت بڑا جملہ ہے یہ، علی جیسے کہہ رہا ہے پروردگارہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اور علی کے ماننے والے علی کو رب بنانے کے چکر میں، یعنی علی سے وہ چاشنی چھین رہے ہیں، علی سے وہ لطافت چھین رہے ہیں، علی سے وہ عہدہ عبدیت چھین رہے ہیں۔ یعنی علی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، مجتہد نہیں کہہ رہا، یعنی کوئی کسی مولوی مجتہد کو گالی دے کے کہ یہ کون ہوتا ہے علی کو کہنے والے؟ مولا علی نے اپنی زبان سے کہا خود پروردگارہ یہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی یہ عقیدے میں صحیح، یہ چیز صحیح رکھیے، کوئی بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے اور کوئی بھی آپ کو سلام سے پہلے یا علی مدد کہتا ہوا نظر آئے، آپ کہیں بھائی پہلے سلام کر لے پھر یا علی مدد کہہ دینا، کیونکہ اس اسلام کو علی اور اولاد علی نے تو بچایا ہے، پہلے سلام کر لو، یعنی پتہ چل جائے یہ جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یہ علی کے سید سردار و مولا رسول کے کلمہ کو ہیں، اور رسول کا بھی مولا جو خدا ہے اس کے دین کے فالوور ہیں۔ آپ پہلے کہہ دیتے ہیں یا علی مدد۔ اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں، کچھ چیزیں کچھ لوگ غفلت و بے دہانی سے کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں وہ کر کیا رہے ہیں۔ یعنی یہ سلام اصل میں کہاں کا تھا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی مولائیوں کا سلام یہی ہے، ایسا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی آیت اللہ دستقوی شیرازی کہتے ہیں کبھی کبھار شیطان ایسے بہکاتا ہے رات کے اندھیرے میں سیاہ تختے پر سے سیاہ چونٹی کا گزر جانا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس طرح سے نفوذ کر جاتا ہے شرک انسان کے روح میں اور نفس میں اور دین میں۔ یہ کہاں کا تھا سلام؟ مسلمانوں کا تھوڑی تھا، یعنی مسلمانوں سے مراد اہل ایمان میں رسالت و امامت کے ماننے والوں کا نہیں تھا، یہ آغا خانیوں کا تھا۔ یہ سلام آغا خانیوں کا ہے، آغا خانی کہتے ہیں، آغا خانی کا سلام یہی ہے۔ اور جنہیں یہ چیزیں نہیں پتا نا وہ خوش ہوتا ہیں، ارے یہ تو یا علی مدد کہہ رہا ہے، اور آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں یا علی مدد کہہ رہا ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، یہ مطلب جب بات آئے گی تو سمجھ لیجیے اگر کوئی عیسائی ہندو یا یہودی آپ کو سلام کرے آپ کے ساتھ آپ کے ملک میں رہتے ہوئے، اس کو بھی السلام علیکم کہنے کی یا سلام علیکم یا السلام علیکم کہنے کی عادت ہو گئی تو آپ سلام کا جواب ایسے نہیں دیں گے۔ کافر کو سلامتی کی دعا دینا حرام ہے۔ یعنی اس نے کہا بھائی السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، اس کے مذہب میں کچھ بھی رہا ہو آپ نے حرام کام کر لیا اس کے سلام کے عوض۔ وہ کیا کیا؟ اسے سلامتی کی دعا دی۔ آپ کیا کریں بے؟ ہائے کہیں، ہائے یہ کہیں نہیں،
آیت اللہ سیستانی دیگر مہاراج نے کا فرما دیا، یہ تھوڑی کہنا ہائے، آپ کو کہنا ہے وعلیک، اور تم پر. اسے بھی نہیں پتا اس نے کہا کیا ہے، لیکن آپ نے کہا تم پر. خدا بہتر جانتا ہے کہ خدا کے منکر پر کیا ہونا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم، اچھا اسے کیا پتا یہ آدھا سلام کا جواب یہی، پورا جواب یہی ہے. اور اگر آپ نے کہہ دیا، اچھا پھر یہاں ایک پرابلم اور پیدا ہوتی ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے وعلیکم السلام. یہ گناہ نہیں ہے، یہ کثرت استعمال کی وجہ سے نکل گیا وعلیکم السلام، لیکن کہنا کیا ہے وعلیکم. اور پھر اس کے بعد اس دعا میں کیا لکھا ہے وَتُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ وَتُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكَ. تنزل، جو تو نازل کرتا ہے کرتا رہے گا، فِيهِ بِجُودِكَ، اپنے جود و سخا، یا اجود الاجودین، اور بہت زیادہ جود و سخا والے. یہ ایک حصہ جلدی سے مکمل ہوا دعا اور دیگر چیزوں کے ساتھ. اور پھر میں نے جو ابتدا میں کہا تھا کہ کچھ سورہ قرآنی کے نزول کو بیان کیا جائے گا، نزول یعنی پرپز و وجہ. اچھا لیکن اس کے ساتھ یہ جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسوں کی برکت سے یہ خود بہت سارے مومنین بہت ساری آیات کے شان نزول جانتے ہیں. یعنی اگر میں آپ سے پوچھوں آیت تطہیر کے شان نزول کیا ہے، آپ کے آگے وہ تو زبانی آتا ہے، وہ کیا ہے کہ یہ پانچوں افراد جمع ہوئے تھے آیت تطہیر میں، چادر تطہیر میں. کب ہوئے تھے؟ 24 ذی الحجہ کو عید مباہلے پر جمع ہوئے تھے. عید مباہلے پر جمع ہوئے تھے. ہوئے کیوں تھے؟ کیونکہ حضرت رسول خدا کو لے کے جانا تھا. کہاں؟ مباہلے کے میدان میں. کن کو لے کے جانا تھا؟ سچوں کو لے کے جانا تھا. اب ان سچوں کو لے جانے کے لیے پہلے حضرت رسول خدا نے مہر لگوا لی آیت تطہیر کی کہ دیکھو میرے پاس ثبوت ہے آیت تطہیر کا. اچھا اب یہ نہیں فرشتے کو پروردگار عالم نے بھیج دیا، اتر کے فرشتہ آیا بھائی اللہ نے آیت بھیجی تھی یہ لے، نہیں، وہ بھی کنفرم کر رہا ہے یا رسول اللہ کون ہے یہ. پہلے تو اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، یہ بتا دے چادر کے نیچے ہے کون. اچھا یہ کیوں پوچھ لیے چادر کے نیچے کون ہے؟ پتہ نہیں ہے کون ہے اس کو. نہیں، مسئلہ یہ ہے پہلے جب یہ اللہ کے یہاں سے آیت لے کر آتا تھا ایک ہی نور ہوتا تھا. اب نور اتنے سارے ہیں کہ اس سے نظر نہیں آ رہا یہ کون کون ہے. اچھا اس کو کبھی کبھار میں مجلس میں کہتا ہوں کہ جب کرکٹ میچ ہو رہے ہوتا ہے، جب دن میں میچ ہو رہا ہو اور وہ رات ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو تو تھوڑی سی شام میں ہی لائٹیں جلا دی جاتی ہیں تاکہ وہ اصل موقع پر پوری مکمل روشنی دیں. تو جس وقت وہ لائٹیں جلی اس وقت آپ گن لیں گے کہ ایک بورڈ میں اتنی لائٹیں لگی ہیں. 10-15 منٹ بعد آپ سے میں کہوں کہ جناب اب گن کے بتائیے کتنی ہیں، آپ کے اب نظر نہیں آ رہا اتنی لائٹ ہے. تو جب تک فرشتہ اکیلے مصطفیٰ کے لیے آ رہا تھا تو نہیں پوچھتا تھا. آج پانچوں مصطفیٰ ہیں تبھی تو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون کون ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو آیت تطہیر کے شان نزول، آیت تطہیر کے شان نزول کیا ہے؟ عید مباہلہ، روزے مباہلہ میں کیوں؟ کیونکہ حضرت رسول خدا کو سند چاہیے تھی تو فرشتہ چادر میں آیا اور آنے کے بعد رسول خدا سے گفتگو، رسول خدا نے تعارف کرایا. تعارف کرانے کے بعد رسول خدا نے ایک جملہ کہا انہم منی وانا منہم، ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت، میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں. جب یہ بات کنفرم ہو گئی تب کہا انما یرید اللہ. اب اگر کوئی تشیع سے پوچھے اہل بیت کون ہے، کہا آپ کے ہاں مسئلہ ہوگا کون ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں وہی اہل بیت ہیں جو آیت تطہیر میں ہے. اتنا آسان ہوا معاملہ کیونکہ رسول خدا نے کہا انہم ہؤلاء اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہیں. اب اگر تشیع میں کوئی کہ ہمیں کیا پتہ اہل بیت کون ہے، پاگل ہو گئے، بیوقوف ہو گئے، غافل ہو کیا؟ اتنی مجلس سننے کے بعد بھی یہ جملہ کہہ رہے ہو کہ نہ پتہ نہیں اہل بیت کون ہے. رسول خدا نے کیا کہا تھا انہم ہؤلاء اہل بیت، یہی تو میرے اہل بیت ہیں. انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے میں ان سے ہوں. تو ایک تو شان نزول یہ. دوسرا اگر میں کہوں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو اس پیغام کو جو تمہیں دے دیا گیا، اس کے شان نزول کیا ہے؟ آپ کے عید غدیر ہے نا. دیکھیں یہ ہوتا ہے شان نزول. اپنے برادران کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے
چھوٹی چھوٹی چیزیں عرض کر رہا ہوں. فوراً آپ کہیں گے یہ تو عید غدیر کی وہ ہے. تو عید غدیر میں کیا ہوا تھا؟ حضرت رسول خدا حج پہ سے آ رہے تھے اور مقام غدیر پر رک گئے تھے اور فرشتہ نازل ہوا تھا یہ آیت لے کر اور پہنچا دے اس پیغام کو. رسول خدا نے روکا اور پالن شتر کا ممبر بنا اور سب نے بیعت کی. 3 دن مبارکباد دی. 3 دن تک لوگ مبارکباد دیتے رہے. اس کے بعد رسول خدا نے من کنت مولا فہذا لی. تو اصل میں آپ سے ہم نے کیا پیش کیا تھا؟ یا یہ رسول بلغ. آپ نے پوری کہانی سنا دی. یہ اس کے پیچھے یہ بیک گراؤنڈ تھا. اس کو کہتے ہیں شان نزول. آسان ہو گیا. اب اس کے ساتھ سورہ مبارکہ کوثر کا شان نزول جلدی اور اس کے بہت مختصر سے مسائل. سورہ کوثر کا شان نزول کیا ہے؟ قریش کا ایک تھا عاص بن وائل. اس نے حضرت رسول خدا کو طعنہ دیا تم تو مقتون نسل ہو. اور مسلمانوں بھی کہتا تھا یہ کیسا رسول ہے تمہارا جو بے اولاد ہے وہ تمہارا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں طعنہ رسول کو دیا برا خدا کو لگا کیونکہ یہ علامت ہے حبیب خدا ہونے کی. یعنی آپ کو واقعی جو اصل دوست ہوگا آپ کے سامنے اگر برائی ہو رہی ہے تو آپ اس کا ڈیفینس کریں گے. اور اخلاقیات بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی پر الزام لگایا جا رہا ہو آپ کا دوست ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا دفاع کریں. علی اور اولاد علی کہ ہم دوستدار ہیں نہیں کہ ہاں اگر کوئی مولا علی کی ہمارے سامنے برائی کرے تو پہلے تو تیش میں آ جائیں گے. یہ کسی معصوم کی برائی کرے تیش میں آ جائیں گے. تو اب طعنہ کسے دیا رسول خدا کو؟ یہ تو مقتول نسل ہیں ان کی تو نسل نہیں ہے. طعنہ ملا رسول کو برا لگا خدا کو. پروردگار عالم نے اس طعنے کے لیے نظام مشیت کو پلٹ کے رکھ دیا. نظام مشیت کو پلٹ کے رکھ دیا خدا نے اور ایسا کام کیا کہ دشمن بھی دنگ رہ جائے. یہ کیا ہوا؟ صرف فاطمہ ہی نہیں بھیجی بلکہ سورہ بھی ساتھ آیا ہے. یعنی ایسی ہستی آ رہی جو ساتھ سورہ آ رہا ہے. تو پروردگار عالم نے بھی ٹھان لی کہ اب میں ایسے نسل چلاؤں گا کہ جو معجزہ کہلائے گی. معجزہ کیا کہلائے گی؟ نسل ہمیشہ ذکر یعنی مذکر سے چلتی ہے. میں مؤنث سے نسل چلا کے دکھاؤں گا. طعنہ مل رہا تھا مذکر کا. خدا نے کہا مؤنث دے کر نسل بھی اسی سے چلاؤں گا اور ایسی چلاؤں گا کائنات میں اس سے افضل کوئی نہیں ہوگا. سادات سے افضل کون ہے؟ ہر کوئی چاہے وہ شیعہ نہ ہو. جیسے کچھ جگہوں پر دیکھا گیا ہے سندھ کے کچھ لوگ وہ شیعہ نہیں ہوتے اگر نام کے آگے سید لگا ہوتا ہے کہتا ہے ہم آپ کے نوکر. کیوں؟ آج سادات ہو. یعنی سادات کتنی عزت. تو جب اس سے طعنہ دیا پروردگار عالم نے حضرت سیدہ کو عطا کیا رسول خدا کو اور عطا کرنے کے بعد کہا تم نماز پڑھو اور قربانی دو. اور اس کے بعد جناب سیدہ کی نسل دراصل نسل رسول ہے. اب اگر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے اور ہوا ہے امامت سے کہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹی کا بیٹا یعنی نواسا نانا کی نسل کیسے چلا سکتا ہے؟ کہا بالکل اسی طرح چلا سکتا ہے جس طرح مریم کی نسل عیسیٰ تھے اور وہ نسل ابراہیم سے شمار تھے. قرآن میں کیا لکھا ہے کہ زکریا یحییٰ موسیٰ عیسیٰ من ذریت ابراہیم. یہ ذریت ابراہیم سے ہیں. بتائیے عیسیٰ ذریت ابراہیم سے ہیں؟ نہیں, وہ تو حضرت مریم سے ہیں. تو کہا جائے گا پیدا مریم سے ہوا ہے نسل ابراہیم کی ہے, پیدا فاطمہ سے ہوا ہے نسل رسول کی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے پہلے ایک دلیل قائم کی ہے, نبیوں کو پہلے بھیجا اللہ نے محترم. تو سورہ مبارکہ کوثر کا. اس کے بعد سورہ مبارکہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. جانتے کیا ہوا تھا؟ کافروں نے پہلے تو بڑے رسول خدا سے بات کی, کہا اچھا ایک معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں. رسول خدا نے کہا کون سا معاہدہ؟ کہا ایک سال آپ ہمارے خدا کو خدا مان لیں, دوسرے سال ہم آپ کے خدا کو خدا مان لیں گے. یہ ہو سکتا ہے؟ ایک سال آپ علی کے اور امام حسن کے قاتل کو مان لیجئے, اگلے سال وہ علی کو مان لے گا, اہل بیت کے جتنے قاتل ان کو مان لیجئے. آپ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ رسول خدا سے کہہ رہے ہیں, یعنی عام
مسلمانوں شیعہ تو درکنار، رسول خدا سے کہہ رہے ہیں ایک سال تم ہمارے رب کو مان لو اپنا رب، اور اگلے سال ہم تمہارے رب کو اپنا رب مان لیں گے، تبھی تو آدھا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے رسول کہہ دو یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد میں عبادت نہیں کروں گا، ما تعبدون اس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ شان نزول تھا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، میں عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرو گے ہی نہیں جس کی میں عبادت کروں. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. کتنا معاملہ حال ہے، دیکھ کتنا. یہ اگر کوئی ان شارٹ پوچھے اس کے شان نزول کیا ہے، رسول خدا سے آ کے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے رب کو مان لو، ہم تمہارے رب کو مان لیں گے، تو ہمارے رب کی ایک سال عبادت کرو، ہم تمہارے رب کی ایک سال عبادت کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اصل میں دیکھا جائے تو عقیدے کا بہت بڑا اصول ہے. اگر کوئی اہل بیت کا چاہنے والا دشمنان اہل بیت کے لیے اگر ہمارے سامنے کوئی یہ معاہدہ رکھ دے کہ آپ اس کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کٹنا مرنا برداشت کر لیں گے لیکن اسے نہیں مانیں گے. ابھی سمجھ رہے ہیں، صرف یہ رسول تک نہیں ہے یہ قل یا ایھا الکافرون، اگر اس اصول کو آپ امامت پہ لے کر آئیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اس چیز کو مان لیا جاتا تو مولا علی غاصب شام سے ہرگز نبر آزما نہ ہوتے. اگر اس چیز کو مان لیا جاتا امام حسن ام الفتنہ سے نبر آزما نہ ہوتے. اگر اس کو مان لیا جاتا تو امام حسین یزید سے نبر آزما نہ ہوتے. وہ کہتے ہیں ہاں رسول نے بھی مان لیا تھا ایک سال، اور پھر ایک سال انہوں نے مان لیا تو ہم بھی مان لیتے ہیں، ہم بھی یہ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا صرف قل یا ایھا الکافرون اپنی جگہ تک محدود نہیں ہے. اور پھر تیسری اور آخری چیز جلدی سے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ مسد بھی کہتے ہیں، سورہ لہب بھی کہتے ہیں. واحد سورہ قرآن کا جس میں رسول خدا نے ابو لہب اور اس کی بیوی پر لعنت کی ہے. اصل لوگ یہ کہتے ہیں نا وہ جناب نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے. کیوں بری بات ہے؟ اخلاق کے خلاف ہے یہ بات. یعنی ہم آپ کبھی کبھار جب اپنے تخلیے میں ہوتے ہیں کہتے ہیں نا فلاں پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت. لوگ کہتے ہیں نام لے کے نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اچھی بات نہیں ہے. آپ کے نام لے کے لعنت کرنا سنت الہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، خدا ابو لہب کے ہاتھوں کو شل کر دے. پروردگار عالم کہہ دیتا خدا رسول کے دشمن کے ہاتھوں کو شل کر دے. نہیں، نام لیا ہے، خدا نے نام لیا ہے، رسول نے بھی نہیں، خدا نے نام لیا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، پروردگار عالم ابو لہب کے ہاتھوں کو شل کر دے نام لے کر. پھر یہ ہمیں دین بتاتا ہے کہاں نام لینا ہے کہاں نہیں لینا ہے. لیکن یہ سرے سے نہیں ہو سکتا کہ نام لے کے آپ لعنت نہیں کر سکتے. ہاں پروردگار عالم نے کہیں گروہ پہ لعنت کے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ان پہ بھی لعنت کی ہے جو اسراف کرتے ہیں. یعنی آپ بازار گئے، اخلاقی چیز آپ بازار گئے اور بازار جانے کے بعد آپ نے اسراف کیا تو بارہ اس بھی لعنت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس دو مسئلے اس کے بعد مصائب کے چند جملے. کھانے پینے سے روزہ اگر بھولے سے کھا پی لیے جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا. جان بوجھ کے کھا پی لیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص رمضان میں کھا پی رہا ہو جو عموماً روزے رکھتا ہو تو اخلاقاً یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے منہ پر نہیں کہہ سکتے کیا روزہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے چاہا تھا کہ اس کے جسم میں کچھ پہنچ جائے، تبھی اس کے ذہن سے روزے کو محو کیا تھا خدا نے. اور جب روزے کا محو ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا لیا غذا کی طرف، اور خدا چاہ رہا تھا کہ اس کے جسم میں جائے. آپ نے فوراً اس کے سامنے آ کے کہہ دیا آج روزہ نہیں ہے. اس لیے یہ اخلاقاً چیز یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کا ساتھی روزدار ہو اور وہ کچھ چیز کھا رہا ہو تو اس سے اس وقت تک نہیں کہیں کہ آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ اپنے رخ کو پھیر لیں. یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ روزدار کے لیے.
اور جو روزہ نہیں رکھتا اس سے کہیں روزہ تو رکھ لو. جو روزہ رکھتا ہے وہ رکھے گا, جو نہیں رکھتا وہ کہنے سے بھی نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ان مسائل میں ایک اخلاقی پہلو یہ کہ اگر کوئی کھا رہا ہو روزہ رکھنے والا بھی ہو تو آپ اس سے نہیں کہیں کہ روزہ نہیں, بلکہ اپنے رخ کو پھیر لیں. اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اور کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی پی ہے اور دانتوں میں وہ اٹکی ہوئی ہے اس قسم کی کہ اس کی شیرنی یعنی مٹھاس آپ کے حلق میں اتر رہی ہے تو اس کا نکالنا دانتوں سے دور کرنا واجب ہے. یا ایسی چیز جو ذرات اٹکے میں اور حالت روزہ میں کسی وقت آپ کے حلق میں اتر جائیں گے تو ان کا دانتوں سے صاف کرنا ضروری ہے. اب اسی سے تیسرا مسئلہ یہ, چوتھا مسئلہ یہ آتا ہے کہ حالت روزہ میں برش کر سکتے ہیں. برش کا پوچھ رہے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ, یعنی پیسٹ جو ہوتا ہے اسے لگا کے پوچھ رہے ہیں. وہ اتنا لگا سکتے ہیں کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہو, یا فقط آپ یہ بھی کر سکتے ہیں خالی آپ نے برش سے دانت صاف کر لیے. بھائی ابھی آپ رات کو برش کر لیجئے گا, افطار کے بعد یہ تھوڑی کہ خدا نہ خواستہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 1 مہینے تک اپنے دانت گندے رکھیں اور آپ کے منہ سے بو آتی رہے. نہیں, افطار کے بعد کر لیں یا سحری میں ہی اس طرح کر لیں, کیونکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سحری کی دعا سحری سے پہلے پڑھی جائے, اس کے بعد سحری کی جائے. آپ کہیں قبلہ ہم تو سحری کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. نہیں, بہت سارے علماء کا طریقہ کار یہ تھا پہلے سحری کی دعا پڑھتے تھے اس کے بعد سحری کرتے تھے. اب ایک مسئلہ اور جو میں نے کل کہا تھا کہ اللہ رسول سے کسی بات کو, جھوٹی بات کو منسوب کرنا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے. بہت محتاط رہیں کہ کوئی بھی روزے میں ایسی بات, اچھا اگر آپ کو نہیں پتا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ تو حوالہ دے دیں کتاب کا. اسی لیے علماء کرام حالت روزہ میں مجلس نہیں پڑھتے, بہت محتاط رہنے والے مجلس نہیں پڑھتے. کہتے ہیں نہیں روزے کے بعد مجلس پڑھ دیں گے, روزے میں نہیں پڑھ رہے کیونکہ جھوٹی روایتیں پڑھتے ہیں آپ تو روزے میں نہیں پڑھ رہے. کہ نہیں سچی روایتیں پڑھتے ہیں لیکن کچھ روایتوں کو نہیں پتا جھوٹی ہیں سچی, تو پھر اس کا ایک حل ہوتا ہے حوالہ دے دیا جائے جس روایت کے بارے میں نہیں پتا. یا آپ اگر کسی کا جھوٹ نقل کر رہے ہیں, یعنی جھوٹ و رسول خدا یہ مولا علی پروردگار عالم سے اور آپ کو نہیں پتا یہ جھوٹ ہے لیکن نقل کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا, حتیٰ کہ رات کے وقت آپ نے کوئی جھوٹی بات کہی تھی خدا سے منسوب کی تھی اور دن میں کسی نے کہا وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ اسی طرح ہے نا, آپ نے صرف اتنا کہا, روزہ گیا, سر ہلانے سے گیا. آپ نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہوں کیا ہے تو ہوں کس بات پہ کیا آپ نے, یا آپ نے کہا اور کیا, جیسے آپ نے کہا اور کیا, پھر آپ نے جو بات کہی تھی رات کو سچ کہی تھی نا, اور کیا کوئی جھوٹ بولتے ہیں ہم, گئے روزہ جبکہ بات جھوٹی تھی. اسی لیے ریفرنس دے دیجیے بھائی میں نے فلاں جگہ سے پڑھی یہ بات. گاڑے غبار حلق تک پہنچانے کا میں نے بتایا تھا کہ ماسک وغیرہ لگا لیں, کوئی ہاتھ وغیرہ رومال وغیرہ رکھ لیں, کہ دھول مٹی ہو جہاں یہ یقین ہو کہ گرد و غبار حلق میں جائے گی. آپ کے کراچی میں کہاں بچیں گے, کم از کم پل کے ادھر کی بات نہیں کر رہا, پل کے ادھر کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ پل کے ادھر لگ رہا ہے انسان رہتا ہے اور پل کے ادھر انسان نہیں رہتے, یہ سب جانور رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو دھول مٹی سے بچنے کے لیے آپ کو جب یقین ہو کہ ناک یا منہ سے حلق تک گرد و غبار پہنچ جائے گا تو آپ کے لیے لازم ہے کہ منہ پر کوئی ایسی چیز رکھیں یا لگائیں کہ گرد و غبار حلق تک نہیں پہنچے. اور کل میں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تیمم کو مسئلہ پوچھ لیں کہ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہو تو وہ غسل نجاست, سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے غسل کر لے, اور نہیں کر پائے تو کم از کم تیمم کر لے. لیکن اگر کسی نے رات کے وقت یا سحر کے قریب وقت سحر ختم ہونے سے قریب یہ رات کو کسی وقت میت سے ہاتھ لگایا تھا ڈائریکٹ اور غسل نہیں کیا اور سحر کا وقت ہو گیا, اب سر پہ ہاتھ بنا, کیا ہوا, وہ میت اٹھائی تھی, وہ فلاں کا انتقال ہو گیا تھا رات 3 بجے 4 بجے, تو رات 10-11 بجے خیال ہی نہیں رہا. وہ درس سے آئے تھے, مجلس سے آئے تھے, پتہ لگا وہاں بھاگ کے چلے گا, میت اٹھا کے رکھ دی. اب سحری کے بعد خیال آیا ارے میں نے تو غسل کیا ہی نہیں. تو اس نجاست میں یعنی اگر اس سے مس میت واجب ہے, اس میں غسل کرنا ضروری نہیں ہے روزے میں داخل ہونے کے لیے. روزے میں داخل ہونے کے لیے بات کہیں سے کہیں نہیں ہو جائے
پتہ لگا آپ چلے گئے, آپ نے کہا نماز پڑھ لو, آقا نے کہا غسل ضروری نہیں ہے روزے میں داخل ہونے کے لیے, غسل ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے کل یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی نہ کر سکے طے کرنا, اس سے میں نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی الٹی کر دے تو اس سے روزہ نہیں ہوتا, جان بوجھ کے الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. حالت روزہ میں ایک دو چیز اور بتا دو. حالت روزہ میں بالوں میں تیل لگایا جا سکتا ہے. حالت روزہ میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے اگر اس کا مزہ حلق تک نہ پہنچے. حالت روزہ میں انجیکشن بھی لگوایا جا سکتا ہے. حالت روزہ میں ڈرپ بھی لگوائی جا سکتی ہے مکتبہ تشیع میں. ٹھیک ہے, اہل سنت برادران کا مجھے نہیں پتا وہ کیا معاملہ ہے, کروائی جا سکتی ہے حالت روزہ میں, ڈرپ لگوائی جا سکتی ہے, انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. جب بات یقیناً رمضان کے روزوں کی بھوک پیاس کی آتی ہے تو کربلا والوں کا تذکرہ بہرحال اپنی جگہ ضروری. مصائب اہل بیت, کل جناب علی اصغر کے مصائب بیان ہوئے, عزاداران مظلوم کربلا, روزہ رکھنے والوں سے. یقیناً ہمیں آپ کو دن میں کسی وقت روزہ لگتا ہے تو ایک امید ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ کچھ گھنٹے بعد افطار کا وقت ہوگا, ہمیں چیزیں میسر آ جائیں گی. لیکن دشت کربلا میں ایسا کچھ نہیں تھا, ایسا کچھ نہیں تھا. عزاداران مظلوم کربلا جب جناب سکینہ کو بہت پیاس لگی تو جناب سکینہ اپنی سہیلیوں کو لے کے در خیمہ پر آئیں اور در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی. جناب ابو الفضل عباس نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے آقا, اپنے سردار, اپنے مولا کے خیمے میں گئے. امام حسین سے جا کے سلام کیا اور کہا آقا میں ابھی جو منظر دیکھ کے آ رہا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. خیموں سے بچوں کی الاتش کی آواز آ رہی ہے. مولا, الاتش کے معنی ہوتے ہیں ہائے پیاس, ہائے پیاس, ہائے پیاس. مولا 3 دن سے بچے بھوکے پیاسے ہیں, مولا اجازت دے دیجئے. امام حسین نے حضرت عباس کی گفتگو سنی اور پانی لانے کی اجازت نہیں دی. عزاداروں طریقہ کار یہ تھا, حضرت عباس کے جب بھی امام حسین کی بارگاہ سے پلٹتے تھے کبھی بھی اپنی پیٹھ کر کے نہیں آتے تھے, الٹے قدموں پیچھے آتے تھے. جیسے ہی امام حسین کے خیمے اقدس سے باہر آئے, دور سے کیا دیکھا, سکینہ اپنے خیمے پر سہیلیوں کو دلاسا دے رہی ہے میرا چچا پانی لائے گا, تو پریشان نہ ہو. ایک مرتبہ جناب ابو الفضل عباس ام البنین کا لال فاطمہ کی پوتی کے پاس پہنچ گیا اور کہا کیا بات ہے بیٹے؟ سکینہ کہا چچا جان ہماری سہیلیاں پیاسی ہیں, پانی کی سبیل کیجئے. جناب عباس نے جناب سکینہ کو اپنے ہمراہ کیا, امام حسین کے خیمے میں داخل ہوئے, حسین کو دوبارہ سلام کیا. امام حسین نے کبھی سکینہ پر نگاہ کی تو کبھی جناب عباس پر, اور ایک جملہ کا عباس بہت اعلیٰ سفارش لائے ہو, عباس بہت اعلیٰ سفارش لائے ہو. ہاں تمہیں پتا ہے کہ میں سکینہ کی سفارش کو رد نہیں کروں گا. ہاں اجازت ملی, سکینہ سے کہا بیٹا تمہارا چچا جائے گا لیکن آئے گا واپس نہیں. عزاداروں باہر نکلے, مشق سکینہ کو لیا اور سکینہ سے کہا میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں, میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں شہزادی آپ کے لیے پانی لاؤں گا. ام البنین کا لال چشمے زدن میں فرات پر پہنچا. نہر فرات پر جتنے فوجی اشقیہ تھی بھاگنا شروع ہوئی. علی کے شیر کو آتے ہوئے دیکھا. ایک مرتبہ جناب عباس اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا, مشق سکینہ کو بھرا اور چلنا چاہتے ہیں, ایر لگائی کے چشمے زدن میں پیاسی معصوم سکینہ کی سہیلیوں تک پانی پہنچائے, لیکن لعین و شقی ساتھ ساتھ تھے. کسی نے جناب عباس کے ایک بازو سیدھے بازو پر حملہ کیا, بازو قطع ہو گیا, الٹے بازو پر حملہ کیا, بازو قطع ہوا. عزاداروں ام البنین کے لال نے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ مشق سکینہ کو دانتوں سے دبایا, اپنے شکم سے لگا کے گھوڑے پر اس طرح لیٹ گئے کہ اب اگر تیر لگے تو عباس کے لگے, سکینہ کی مشق پر نہ لگے. لیکن ایک لعین نے ایسا تیر مارا کہ جناب سکینہ کی مشق چھٹ گئی, پانی بہنے لگا. جب پانی بہنے لگا جناب عباس نے پانی کی طرف دیکھا, مقاتل میں لکھا ہے عباس سمجھ گئے یہ پانی نہیں بہ رہا, میری حسرتیں بہ رہی
آئی ہے، سکینہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت اپنے گھوڑے کر فرات کی جانب ام المنین کے لال نے کیا، کسی لعین نے حضرت عباس کے سر پر گرز مارا، ابو الفضل عباس زمین پہ قمر بنی ہاشم زمین پر گرا، اپنے آقا کو آواز دیا، آقا میری خبر لیجئے۔ امام حسین حضرت عباس کے قریب پہنچے، حضرت عباس کے سر اپنے زانوں پر رکھا، جناب عباس نے سر کو کھسک کے نیچے رکھ دیا۔ 2-3 مرتبہ امام حسین نے یہ عمل کیا۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس ہم تمہارا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہیں، تم زمین کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیتے ہو، کہ آقا میں کیا کروں، میں خوش نصیب ہوں میرے سر کے لیے آپ کا زانو، آقا کچھ دیر نہ گزرے گی یہی زمین کربلا ہوگی اور آپ کا جلال۔ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے محرومین کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ یہاں درس میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے تمام محرومین کے ارواح کی مغفرت فرما۔ Thank you for watching my YouTube channel.